اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج کنگ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو شب برات کی حقیقت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بنائی جا رہی ہے۔ ناظرین اکرام، دن ہو یا رات، ہفتہ ہو، مہینہ ہو یا سال، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہی ان میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ انہی عظمت اور فضیلت والی راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جو برات سے موسوم ہے۔ دراصل خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کر کے بری ہونے کی یہ رات ہے۔ قرآن مجید میں 25ویں پارے میں سورۃ دخان کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس کھلے ہوئے واضح کتاب کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ ناظرین کرام، لیلۃ المبارکہ کے بارے میں بعض مفسرین کی جماعت کا خیال ہے کہ اس سے شب برات مراد ہے۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ میں بھی شب برات کی عظمت بہت اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ خیر کو 4 راتوں میں خوب بڑھاتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات، 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ ان تمام راتوں میں صبح کی اذان تک خیر و برکت کا نزول رہتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ ناظرین کرام، حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ خاص فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے کہ اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ اور یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے۔ ناظرین کرام، 15ویں شب کی اسی مبارک شب میں بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم کو ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مبارک شب میں جنت البقیع میں جا کر مومنین اور مومنات اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پھر وہاں سے گھر لوٹ کر تنہا نفل کی نیت باندھ کر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہونا اور سجدے میں یہ دعا کرنا کہ میں تیری سزا سے تیری عفو کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی، اور تجھ سے یعنی تیرے عذاب اور عقاب و قہر سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیرے لائق تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنے نفس کی تعریف فرمائی۔ ناظرین کرام، اس مبارک رات میں بے جا فضولیات اور دیگر بدعات اور رسومات سے احتراز کرتے ہوئے نفلی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، توبہ اور استغفار اور دعائے مناجات میں وقت گزاریں، کیونکہ بس یہی اعمال و افعال اور معمولات صحابہ، تابعین اور سلف سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔